ابن ماجہ کی روایت ہے اور حضرت جابر نے اس کو روایت کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی دعوت میں جا رہے تھے، یعنی اکٹھے مل کے جا رہے تھے. تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ سیدنا حسین جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروپ کے ساتھ جا رہے تھے، تو آپ اپنے گروپ کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر نکل کر ان کی طرف لپکتے ہیں. بچے کو دیکھا فوراً ان کی طرف جاتے ہیں اور پھر ان کی طرف ہاتھ پھیلا دیتے، آؤ، جسے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ. تو جب آپ نے ان کو بلایا تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے. عموماً ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بچے شرارت میں جب آپ کہتے ہیں آؤ تو وہ اور بھاگتے ہیں، دور جاتے ہیں. تو وہ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس ہنس کر انہیں پکڑنے لگے اور ان کے پیچھے دوڑنے لگے. یعنی کہا اچھا نہیں آتے تو نہیں جاؤ، ہم بھی جا رہے ہیں اپنے کام. اور پھر انہیں پکڑ لیا، دوڑتے دوڑتے پکڑ لیا اور ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پہ رکھا اور دوسرا سر پر، اور انہیں اپنے ساتھ چمٹا لیا. حالانکہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ معزز صحابہ کے ساتھ ہیں اور دعوت پر جا رہے ہیں، اور راستے میں بچہ نظر آ گیا ہے، اگنور کر کے نہیں گزر رہے، اس کو اہمیت دے کے اٹھا کے پیار کر کے آگے جا رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ صرف آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ہی نہیں تھا، اور بچوں کو بھی جب کھیلتے دیکھتے تو کیا کرتے تھے؟ خود سلام کرتے تھے. آپ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. اور پھر ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسامہ اور حضرت حسن تقریباً ہم عمر تھے. تو وہ کہتے ہیں، حضرت اسامہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آپ بیٹھے ہوتے اور ایک تھائی پر حضرت حسن کو بٹھاتے اور دوسری طرف مجھے بٹھاتے اور ہم دونوں کو ساتھ چمٹاتے. یعنی ایک طرف اپنا بچہ ہے اور ایک طرف غلام کا بچہ ہے، زید کا بچہ ہے، جن کو منہ بولا بیٹا کہا لیکن بہرحال وہ آزاد کردہ غلام تھے. اور دوسری طرف ام ایمن بھی غلام تھی. حضرت حسن بہت خوبصورت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے. اور حضرت اسامہ سیاہ تھے کیونکہ ان کی والدہ سیاہ تھیں. ایک طرف ایک بچہ ہے، ایک سفید ہے، ایک کالا ہے، دونوں کو ایکولی پیار مل رہا ہے. اس سے زیادہ کیا مساوات ہوگی کہ ایک طرف اپنا لخت جگر ہے اور دوسری طرف ایک غلام بچہ ہے، لیکن دونوں کو ایکولی ٹریٹ کیا جا رہا ہے، دونوں کو اکٹھے گلے لگایا جا رہا ہے، دونوں کو ایک طرح بٹھایا جا رہا ہے. ایک موقع پر آپ حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے، آپ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت حسن آگے بیچ میں. جیسے عام طور پہ ہوتا ہے نا، بچوں کو ایسے موقع پتہ ہوتا ہے میں بہت اہمیت ملے گی، وہ تو جا کے گھس کے ماں باپ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں. مہمان کوئی آئے ہوئے یا کچھ تو وہ ضرور ایک دفعہ اندر. تو آپ نے ان کو اٹھایا، پیار کرنے لگے. تو اقرا بن حابس کہنے لگے میرے 10 بچے، میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا. تو آپ نے ان کی طرف ایک نگاہ اٹھا کے دیکھا اور فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے شفقت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو رحمت کا آغاز چھوٹے بچوں سے ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ پیار اور شفقت کے وہ مستحق ہوتے ہیں. جب بچوں میں آپ انصاف کا سلوک کرتے ہیں، عدل کا سلوک کرتے ہیں، تو ان کے آپس میں بھی تعلقات اچھے ہوتے ہیں. جب ڈسکریمنیشن ہوتی ہے ماں باپ کی طرف سے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ اہم ہیں یا زیادہ اچھے ہیں اور دوسرا کم اچھا ہے، لہٰذا وہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے لگتا ہے. یعنی بہن بھائی بعض اوقات ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، اور اس کا آغاز اور اس کا سبب بھی ماں باپ خود ہوتے ہیں بعض اوقات. کیوں؟ کیونکہ وہ ایکولی نہیں ٹریٹ کرتے، تو پھر دوسروں کو بھی شے مل جاتی چڑھائی کرنے کی. یعنی اللہ کی محبت کا کانسیپٹ بچوں کے اندر عموماً ہم نہیں ڈالتے، اس کی بجائے کیا کانسیپٹ ڈالتے ہیں؟ یوں آگ میں پڑو گے، یہ باتیں زیادہ کرتے ہیں. یعنی یوں لگتا ہے جیسے ڈرا کے زیادہ آسانی سے کام نکلوا سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کے سامنے جو بات کی جاتی ہے عام طور پر وہ وہی رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان کے سامنے اللہ کی محبت کی بات کریں گے تو یا کوئی خاص دعا مانگے تو وہ بھی تھوڑی دیر میں وہی دعا مانگ رہے ہوں گے. تو سکھانے کا ایک بہترین انداز ہے.